السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، آج کا یہ مبارک موقع بتخلیق نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ ذاریات کے آخری آیتیں تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا اور زمین کو فرش بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ زمین میں جھولنے کی طاقت رکھی، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا تاکہ لوگ اللہ کا ذکر کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو خاص کر جوڑا بنانے کے لیے ایک طریقہ قائم کیا ہے کہ وہ خود بخود مل نہیں سکتا، بلکہ قاضی کی ضرورت ہوتی. اور ہر دین و ملت میں یہ طریقہ رائج ہے کہ میاں بیوی کو ملانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے. مسلمانوں میں جیسا قاضی صاحب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہندوؤں میں اگر دیکھیں گے تو پنڈت میاں بیوی کو ملانے کے لیے منتر پڑھتے، جاپ کرتے، وہ پھیرے پھراتے. اور ایسا عیسائی مذہب میں، ہر مذہب میں ہے. اور جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں بھی قانون شادی کرنے کا رواج ہے، کورٹ میرج کرتے. یعنی ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ دو جوڑوں کو ملانے کے، یعنی دو میاں بیوی کو ملانے کے لیے تیسرے انسان کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی وسیلے سے ملانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بغیر وسیلے کے بندے کو ملنے والا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بنا وسیلے کے اگر اللہ ملتا تو 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ دنیا میں نہیں بھیجتا. ان پیغمبروں کو بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے ایک روحانی انسان کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ کا وصل نہیں ہوتا، یعنی ملاپ نہیں ہوتا، یعنی ملاقات نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدر فملاق. اے انسان تو بہت بڑا محنتی ہے، اگر وہ محنت میرے لیے کیا ہوتا تو مجھ سے ملاقات کر لے. یعنی انسان کا دنیا میں آنا اس کا بہت بڑا مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ بندہ اللہ کو
لینا، یعنی اللہ سے ملاقات کرنا. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. لقاء جو ہے اللہ کا ہونا ضروری ہے. لقاء کے معنی ملاقات، اللہ سے ملنا ضروری ہے. تو اس لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز میں جوڑے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر سے اللہ کی طرف دوڑو یا اللہ کی طرف فرار ہو. تب انسان کے جوڑے میں ہی یہ حقیقت نظر آتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ عقل دیا، شعور دیا، سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر. اس وجہ سے اللہ کی معرفت اگر کسی سے حاصل ہو سکتی ہے تو وہ انسان سے حاصل ہے. جانوروں سے اللہ کی معرفت حاصل ہے. معرفت کے معنی پہچان. اللہ کی پہچان جو ہے نہ ہاتھی کرا سکتا، نہ شیر، نہ بابا، نہ چیتا. دنیا میں جتنے 84 لاکھ جانے ہیں، کوئی بھی اللہ سے ملانے کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس سورہ ذاریات کیا ہے؟ یعنی ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا، انسان اور جن کو، مگر میری عبادت کے لیے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے اس کے رنگ میں رنگین ہو جانا، یعنی اس کے کمالات اپنے اندر پیدا کر لینا. یعنی بندے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اس کے معنی ہے عبد. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی تشریح فرمایا صفت اللہ الذی ومن احسن من اللہ صفۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو. کیا ہی اللہ کا رنگ بہتر ہے، اور وہ جو اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں وہ عابد بندے ہیں. یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنا یہ عبادت کا ثمر ہے، عبادت کا پھل ہے، عبادت کا نتیجہ ہے. اور عبادت کرنے کے بعد اللہ کے رنگ میں رنگین اگر نہیں ہوا تو وہ عبادت محض ریاکاری ہے. اللہ کی پہچان اس سے نہیں ہوئی. اور بندہ ہی ایسے کمالات والا ہے جو خدا کو اپنے اندر سے دکھا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین پہ میں انسان کو، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے جیسا، اس کا نائب، اس کے کمالات اپنے اندر دکھانے والا، یا اللہ کے غیب میں انہیں ظاہری جو ہے اللہ کے کام کو دنیا کے اندر کر کے دکھانے والا، اس کا نائب. تو اب جو ہے انسان کے اندر ایسے تجلیات، ایسے کمالات جو ہے اللہ تعالیٰ رکھا ہے کہ اس بندے سے یعنی انسان سے میری جو ہے دنیا کے اندر معرفت ہو سکتی ہے، پہچان ہو سکتی ہے. اس لیے حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، آپ کی زبان سے اللہ فرما رہا ہے، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرفه فخلقت آخر. كنت كنزا مخفيا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ میں دنیا میں پہچانا جاؤں. انا عرفا، میں جو ہے پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو. فخلقت آدم، تو میں نے آدم کو پیدا کیا. یعنی اللہ کے معرفت کا سامان، ذریعہ یا اللہ کے جو ہے نا ظاہر ہونے کا کوئی جو ہے نشان ہے تو وہ انسان کا وجود ہے. تو جیسا ایک میاں بیوی، ان کے اندر جو ہے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے، کتنی تڑپ ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے دو جوڑوں کو ملا دیتے. ملانے کے بعد کیا ہوتا؟ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد کا جو ہے نا شرما ہوتا، اولاد جو ہے نا دنیا کے اندر ظاہر ہوتا. یہ محبت کی علامت کیا ہے؟ ایک وجود کو پیدا کرنا. ایسا ہی اللہ کی جو محبت ہے، جو چھپی ہوئی محبت، وہ محبت سے کیا ہوا؟ آپ
نہیں ہے دو طرح میں، دو طرح مطلب دو عالم، نہیں ہے دو طرح میں دوسرا میرے سوا کوئی، پتہ کیا پوچھتے ہو، میں خود ہوں پتہ اللہ محمد کا۔ اللہ کے رسول کہاں ہے بولے تو ایک مومن کو پانا اللہ کو پانا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں اللہ محمد کا مومن ہی ہلا، اللہ تو کیا ہے اللہ محمد کا مومن ہی ہلا کہ ہے قلب مومن ہے دونوں کا جلوہ۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اگر پانا چاہتے ہو، اس کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مومن کو تلاش کرو۔ اللہ کو تلاش کرو بولتے لوگ جو ہے دنیا میں ڈھونڈتے اللہ کو، جھاڑوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، ذروں میں، ہر جگہ جا کے اللہ کو جو ہے تلاش کرتے ہوئے بیٹھے، لیکن اللہ ملتا کہاں؟ وہ جھاڑ میں، غار میں، پہاڑ میں ملنے والا نہیں ہے، وہ ملتا ہے مومن کے قلب میں، آپ کے ہی قلب میں، آپ کے ہی دل میں۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، ارض سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ انسان کے دل میں خدا جو ہے مل رہا ہے، تو تلاش کرو بولے تو جھاڑوں میں، غاروں میں، پتھروں میں نہیں، بلکہ انسانوں میں خدا کو تلاش کرو۔ انسانوں میں وہ انسان جو خدا نما ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گویا کے مجسم خدا ہے، ٹاکنگ گاڈ واکنگ ٹیمپل، بولتا ہوا خدا چلتی ہوئی عبادت گاہ۔ ایسے وجود کو تلاش کرو تو اس کے وجود میں، اس کے قلب میں خدا ملتا ہے۔ اس لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں یاد اسلام میں، بندہ وحدت آشنا ہوں میں، اکثر آئینے وفا ہوں میں، بندگی میری بندہ سازی ہے، مجھ کو دیکھو خدا نما ہوں میں۔ بندہ وحدت آشنا، میں سارے انسانوں کو ایک کرنا چاہتا ہوں، میرے زندگی کا مقصد یہ ہے۔ عکس آنے وفا، اللہ کا عکس، اللہ کی تصویر، اللہ کا مظہر وہ میں ہوں، مجھ کو دیکھو خدا نما ہوں میں۔ تو حقیقت میں اللہ کو ڈھونڈنے والے کسی اللہ والے کو ڈھونڈنا ہے، اگر وہ مل گیا تو خدا مل گیا۔ تیرا ملنا، تیرا نہیں ملنا، جنت ہے کیا جہنم ہے کیا؟ تو جس طرح جو ہے لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے شادی کے لیے، دلہن کو دیکھنا ہے، جوڑے کو دیکھنا ہے، کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ بکریوں میں، گایوں میں، ہرنوں میں ڈھونڈتے ہیں، انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں، انسانوں میں۔ انسان کا جوڑا انسان ہی ہو سکتا ہے، انسان کا جوڑا جانور نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو ہے لیکن ہم کو مل رہے ہیں، تو اس لیے ہم جنا تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی انسان میں چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سردریز ہوتا، تڑپتا، دعا کرتا، آہذاری کرتا، تو وہ روحانی انسان اس کو مل جاتا۔ عورت مل رہی، پیسہ مل رہا، نوکری کی تلاش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں ہے نوکریاں تلاش کرنے کے لیے کہیں جو ہے عالم بالا میں تو نہیں ہے، جہاں سے جو ہے کھینچ کر آنا ہے، ہر چیز دنیا میں ہے۔ نوکری تلاش کر رہے، بیٹی یعنی بیوی تلاش کر رہے، پیسہ تلاش کر رہے، تو اسی طرح اللہ والا بھی تلاش کرنا ہے۔ اور حقیقی زندگی یہ ہے، ہم کیا ہے مجازی محبت کو تلاش کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے تھے۔ اگر معلوم ہے کہ بمبئی میں بہت اچھی لڑکی ہے تو ہم بمبئی جو ہے سفر کر کے جاتے، مدراس میں تو مدراس میں جاتے، یہاں تک کہ دوسرے ملک میں اگر کوئی لڑکی ہم کو پسند آئی تو وہاں جو ہے ہم رشتہ کرتے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے سب سے زیادہ محنت تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ تو مل جائے، ہر انسان کو جوڑا ملتا،
لیکن ہر انسان کو خدا نہیں ملتا. تھوڑی سی آپ اگر کوشش کریں گے اڑوس پڑوس میں یا کہیں بھی دور دراز کوئی بزرگ مل جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس لیے حضرت صاحب عالم کے بڑے بھائی مفسر روحانی مولانا محبوب حسین صاحب مبلغ اسلام، ابھی حضرت صاحب عالم دعویٰ نہیں کیے تھے، تبلیغ اسلام کا مشن جو ہے نا قائم نہیں کر رہے تھے، گلبرگہ میں رہتے تھے. تو حضرت صاحب عالم ایک نوکری ملی، گرنی بولے تو ایم ایس کی میل، جو حیدرآباد میں ایم ایس کی میل ہے اس کو گرنی بولے، وہاں پر جو ہے ایک کلرک کی جو ہے نا نوکری ڈھونڈ کے بھائی لا کے دیے. وہیں رہتے تھے، ہیرا پور میں رہتے تھے، بالکل قریب ہے ایم ایس کی میل کے. تو وہ نوکری جو ہے آپ کرے تھوڑے دن میں پسند یہاں چھوڑ دی حضرت صاحب. تو آپ کے بڑے بھائی بولے کیا میں یہ حیدرآباد اسٹیٹ میں ڈھونڈے تو اللہ مل جاتا، نوکری نہ ملتی، ایسی جگہ تو نوکری چھوڑ کے بیٹھ رہے ہیں. تو صاحب کو اتنا جو ہے نا جذبہ آیا، فضیلت ہے آپ کو، اللہ اتنا سستا ہو گیا. ایک جو ہے کلرک کی ڈیوٹی بہت اعلیٰ ہو گئی اور اللہ جو ہے نا اس سے بھی نیچے ہو گیا. تو صاحب جو ہے اس کے بعد اپنی لیاقت سے، یعنی اپنے کوشش سے بڑے بڑے جو ہے نا نوکریاں تلاش کریں، لائن افسر کی، پولیس افسر کی، یہ بڑے بڑے جو ہے نا منشی کی کورٹ میں 4 جو ہے نا بڑے نوکریاں تلاش کرے، نوکری کرے، تھوڑے دن میں ریزائن دے دے. تو والد پریشان ہو گئے، خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ارے کیا یہ نوکریاں چھوڑے جا رہے ہو، آخر کیا بات ہے. تو سمجھا رہے، تو آپ جو ہے آپ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو ایک بہت بڑے لائق جو ہے صاحب کو حضرت صاحب کے پاس بیچ کے بولے ذرا سمجھاؤ نوکریاں چھوڑے جا رہے. تو انہوں آ کے بولے کیا ایسا کیوں نوکریاں چھوڑ دے، تم والد دوبارہ سب پریشان ہے تمہارا. تو حضرت صاحب نے ایک جملہ فرمایا، کیا حضرت صاحب فرماتے میں کر کے دنیا کی مشق کر رہا ہوں. مطلب یہ نوکری جو ہے نا میں پیسے کمانے کے لیے نہیں، میں اتنی بڑی نوکری کرنے کے بعد اس کو لات مار سکتا ہوں یا نہیں. اب بولیے ایک آدمی جو ہے نا بڑی محنت کے بعد اعلیٰ جو ہے نا اس کو نوکری ملی، چھوڑتا نہیں چھوڑتا، ہر کنڈیشن جو ہے نا وہ کر کے نوکری جو ہے نا قائم رکھنا چاہتا. لیکن حضرت صاحب کیا فرما رہے، میں اتنا بڑا افسر بننے کے بعد یہ نوکری میں اللہ کی محبت میں چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں. اس کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے، مشق کے لیے، آزمائش کے لیے میں نوکری کر رہا ہوں. پیسے کمانا، نوکری کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے. کیوں؟ یہ بھائی کا جو جملہ تھا، اللہ سستا ہے نوکری مہنگی ہے، تو میرے کو اس شہر میں بڑے بڑے لائق 4 نوکریاں ملے، لیکن میرا رب جو ہے نا مجھے نہیں ملا. میں اب جو ہے میرے رب کو، میرے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں تاکہ دنیا کرے. تو خدا کو پانے کے لیے بہت بڑی جو ہے نا محنتیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جو جتنی انسان جو ہے نا محنت کرتا نا، اتنا بڑا جو ہے نا خدا کے پاس اس کا مرتبہ آ رہا ہے. اور اسی قدر اللہ کی جو ہے نا فیض و برکات اس وجود پر جو ہے نا نازل ہو گئے. ایک واقعہ جو ہے نا مولانا عثمان علی صاحب مولانا مبلغ اسلام سنانے گئے. حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے جو ہے نا ولی عرب علاقے کے، تو آپ جو ہے بہت بڑے بادشاہ تھے. انہوں جو ہے نوکری چھوڑ کے جنگل میں جا کے فقیر بن کے بیٹھ گئے. تو ایک جو ہے نا اس سے پہلے ایک فقیر وہاں پر بیٹھا جنگل میں. تو وہ جو ہے فقیر کھانے کا ٹائم ہو گیا تو دعا کرے تو ان کے واسطے 2 روٹیاں، 1 لوٹا پانی، کھانے کے جو سالن کا کٹورا، شوربا وغیرہ آیا. اب 2 روٹیاں، ابھی نئے فقیر صاحب آئے، ان کو برتنوں سے اللہ عطا کر رہا، رستے پہ کھا رہے، صبح دوپہر شام جو کہ اللہ کے پاس آ رہا، کھا کے آپ کو بلائے نہیں، ابراہیم بن ادھم کو بلائے نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس آیا ہوا ہے. یہ گھر کا بچہ ہے، جمعہ آرتی نہیں ہوا، اس کو کیا دینا ہے، اللہ کی دینا کھائے. کھانے کے بعد جو ہے پھر پلٹ کے بیٹھے باتیں شروع ہو گئے. اب ان کو سمجھے نہیں، مطلب جو ہے بھائی کا توشہ آیا، بھولے کی کھا دے. تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے سامنے خان اترا. خان بولتے معلوم نواب کا بہت بڑا دسترخوان وہ اترا. اس کا بریانی، پراٹھے، قیمہ اور جو بھی آپ کہہ لیں اس کا دھنا اترتے ہی جو ہے وہ
اب تب نہیں کھا کر انہوں نے بولے بھائی تم خالی 2 روٹیاں کھا کے بیٹھے تم جو آئے کھانے کے واسطے تو وہ چڑا بولے جمعہ آتا ہے نماز پڑھے اور رسول اللہ اتنا بڑا کام تھا اور کتنے دن سے جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا جنگل میں بیٹھ کے بیوی چھوڑا گھر پر چھوڑا سب چھوڑا مطلب جو ہے ساری چیزیں چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوں میں تو خالی 2 روٹیاں دے رہا تو اللہ سے جو ہے ذرا ان کو یہ ہو گئی شکایت ہو گئی اللہ ایسا کیوں کرا تو آواز آئی یہ جو بندہ ہے نا بادشاہ چھوڑ کے آیا اور تم روز جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے ایک بھارا لکڑیاں بیچ کے 2 روٹیاں کھاتے تھے میں آرام سے بٹھا کے تم کو روز 2 روٹیاں دے رہا ہوں اور یہ پھولوں کی بستر میں سونے والا مر مسلم کھانے والا محل میں رہنے والا اس کے لیے یہ کام بھی جو نا چھوٹا ہے تو گھبرا گیا تو انسان جیسے قربانی جو ہے اللہ کے لیے دیتا اللہ کے پاس ویسا مرتبہ جو ہے اس کو ملتا بادشاہ چھوڑا تو دین کا بادشاہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ یہی جو ہے اللہ کے پاس میں جو ہے اتنی دولت چھوڑا تو میرے کو کیا ملتا آپ جتنی بڑی قربانی کریں گے اتنے بڑے جو ہے مراتی ہے بڑے بڑے جو ہے آج ڈاکٹر جو ہے نا پیشنٹ کو ٹھکرا دیے بڑے بڑے نوکروں کو ٹھکرا دیے کیا کرنا ہے میں جوانی اور دولت سارے چیزیں قربان کر دیا تو جوان جو ہے نا میرے ساتھیوں کو لا کے میرے ہاتھ میں بیعت کر کے زندگی وقف کر کے تقریباً حساب کرنے والے میرے جو ہے بیعت کر رہا ہے جو ہے نا میرے مبلغین جو ہے میرے دربار میں لے گیا میں ایک جو ہے جوانی لگایا تو سینکڑوں جوان میرے سامنے آ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس طرح جو ہے ہم بیوی کے لیے جو قربانی کرتا آپ دیکھیے ایک شوہر شادی کرنے کے بعد کتنی جگہ قربانی کرنا بیوی کے لیے گھر بنانا اب سعودی عرب میں کہتا ہے کہ انہیں جو ہے ذاتی گھر بنانا اور لاکھوں روپے پراپرٹی بنانا یہ سارے چیزیں بتا کر وہاں پر جو ہے نکاح ہوتا ہے بچے سعودی عرب وہاں پر اگر سمجھو بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے گھی پہ جانا کیونکہ بہت جگہ مطالبہ کرنا ہے وہاں کے ارب بچوں سے اتنا پیسہ دیے تو میں بیٹی دے رہا ہوں یہ سارے چیزیں اتنا جو ہے انتظام کر کے ایک عورت کو کر لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے زندگی کے سارے چیزیں ان کے ناز نخرے ان کے دیکھ ریکھ ہر چیز ہے ذمہ اٹھا لینا پڑتا ایک خوشی کے لیے کیا بیوی کی خوشی کے لیے تو اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کو پانے کے لیے کتنی جو ہے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے بتائیے بہت جو ہے قربانیاں اگر دیں گے اور جیسی قربانی دیں گے ویسے جو ہے آپ کا مقام اور مرتبہ ہونے والا ہے تو اس لیے جو ہے یہ شادی کے اندر جو یہاں پر حضرت صاحب معرفت جو ہے جوڑے کے اندر خدا کی معرفت اللہ کو پانے کی معرفت ایک بیوی جو ہے اپنے ماں باپ خاندان قبیلہ سب چھوڑ کے ایک جو ہے نئے گھر میں آ رہی تم کیا چھوڑے اللہ کے لیے تم کون سی نوکری چھوڑے یہی تو حضرت صاحب خدا نے یہاں پر مبلغین کو فرمایا کیا فرمائے دنیا جو ہے کوئی علم ذر اور جوانی کو نظر کر دے کر ہے کہیں دین محمد کا کوئی مطلب علم کو ذر کو جوانی کو ہر منصب کو چھوڑ کے اللہ کے لیے میدان میں آ کر کام کرا تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جانے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی ایک معمولی آج بڑے بڑے علماء ہیں ایک ہندو جو ہے معمولی ہندو کو سمجھانے کے لیے لے کے جاؤ کاپتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر مبلغین کے اندر حضرت صاحب تعلق ایسا جوہر جو ہے پیدا کرے بادشاہ کا تخت گھر میں کا تخت دونوں برابر ہے حضرت صاحب گھر میں کے تختے جو ہے اٹھانے پٹکنے آدمی کو اور بتائے گا نہیں ایسا ہی بادشاہوں کے تختوں کو پھٹکنے کے لیے ٹھوکر مارنے کے لیے ان فقیروں کو کوئی جگہ کم نہیں ہوتا لاکھوں جو ہے ان کے درباروں میں چلے جاتے ہیں دوسرے اگر انسان کو اگر جانے کے لیے اگر کوئی اجازت دیتے ان کی چوکٹ تک جو ہے جا کے نہیں آ سکتے تھے تو یہ قربانی کا نتیجہ ہے جتنی بڑی آپ جو ہے قربانی دیں گے اتنا بڑا جو ہے مرتبہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے صحابہ کرام بڑے بڑے قربانیاں دیے اس لیے قیصر الکسریٰ آپ کے قدموں میں آگے بڑھے صحابہ کرام کے دنیا کی دولت عیش و عشرت اور جو ہے نا اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے سامنے لا کے نچھاور کر دیا تو شادی میں یہ فلسفہ ہے کہ آج
فرماتے تو اپنے جماعتوں سے پہلے اپنے جمع ہونے کے دن تو پہچان لے بولے بیوی اور مرد کو پہچان لی ایک معرفت کا ایسے ایسے بات ہمیں حضرت صاحب کہ انسان جو ہے شادی کے اس جو پیمانہ ہے جو شادی کا جو رسم ہے اس کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف جو ہے اچک کے جانے کے لیے جذبہ پیدا ہوگا انسان میں کیا بولے حضرت ایک عورت کا ایک رات گزاری دوسرے دن صبح میں شوہر آ رہا مرد ایک ہی رات گزری نا شوہر آ رہا تو اس کے جوتوں کی آواز سن کے انہوں آ رہے ہو تو ایسے تجسس ہے حالانکہ اڑوس پڑوس میں برسوں سے رہ رہے لیکن اس کی آہٹ کو جو ہے پہچان نہیں پا رہے ایک عورت جو ہے ایک ہی رات میں اس کی معرفت کیسا جو ہے حاصل کر لی اس لیے یہ قربانی جو ہے بہت بڑی تھی اپنی عزت آبرو سب جو ہے نا اس پر نچھاور کر دی اس وجہ سے اس کی ایک آہٹ جو ہے اس کے کان میں پڑی تو وہ پہچان لے ایسا ہی اللہ کے لیے آپ ایسا نہیں جو ہے کچھ دوں گا سب کچھ رکھ لوں گا ٹائم ملا تو اللہ کے پاس آؤں گا باقی جو ہے نا بس پورا دنیا میں لگاؤں گا تو معرفت الہی حاصل نہ ہوتی جتنا جو ہے رگڑ پڑے جتنا جو ہے احسان کرے اور جتنا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو اسی طرح جو ہے خدا کی معرفت ہوتی ہے کے دربار میں کوئی نیا جو ہے نویلا انسان آگے 2-4 دن نہ گزرتے ایسے جو ہے نا بڑے بڑے معرفت کے بارے میں علماء جو ہے نا سن کے گونگے ہو جاتے یہ کہاں سے سن کے آیا کون سے مدرسے میں پڑھا حیرت ہو جاتے کیوں بھائی اس لیے کہ پوری جان لگا دیا اسلام کے لیے توجہ صرف جان ہی نہیں بلکہ اپنی توجہ اپنے ہوش و حواس سب جو ہے نا اسلام کے روحانی رہبر کے ساتھ جو ہے ڈال دیا تو اس کو جو ہے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے اس کی زبان پہ اثر فرما دے عرش پہ جو نہیں ہوتا وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے عرش پہ جو نظر نہیں آتا اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ ویسے باتیں ڈال دیتا ہے ایک فقیر ایک روحانی انسان تب ایک عورت مرد کو جو ہے اس قدر ایک رات میں جو ہے اتنی معرفت ہوگی اپنے شوہر کو بچانے کو آپ برسوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور آنکھ کھولے تو اجالا آنکھ بند کرے تو اندھیرا بہت زبردست مسجد کے سامنے دیوار بولیے اللہ کو پہچانے حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے البخاری میں حدیث نمبر 17 آپ پڑھیے اس میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اس ارادے سے پڑھو کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کا رب آپ کے سامنے ہے یہ یقین کرنے کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ہی عبادت ہے حقیقی معنوں میں اس لیے علامہ عباس فرماتے میں جسر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دل تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہاں سے ملتا بولو ماتھا ٹھوکے زمین پر من اڑے آسمان گھوڑے خریدار خرید کرے دولت کا پٹھان گھوڑے جو ہے نا خرید رہے پیسہ جو ہے نا لوٹ رہا ہے پیسہ جو ہے پھر رہا ہے دل و دماغ میں اور آ کے مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی معرفت کیسا ہوتی بتائیے ہزاروں عورتیں گزرتے وہ عورت کو جو ہے نا بازو والے کا احساس نہیں ہوگا لیکن بیوی کو شوہر کا احساس ہوتا ہے اور ایک بات اللہ فرما دے بیوی مرد کے منہ سے لگ کر مرد کی ہی بولتی ہے یہ سورہ اخلاص کی اپنی تفسیر پڑھی ہے میں بار بار بولتا ہوں لوگ توجہ نہیں دیتے ایسے ایسے جملے ہیں اس کے اندر آدمی بیوی کو چھوڑ کے میدان کا فقیر بن جانا ایسے جملے حضرت اکرم کے فرمان میں دیکھنے والا کون ہے اور اس کی جو ہے نا لذت کس کو ہے ہر وہ ذات جو ہے نا ہمارے اندر کی تو کیسا ہے تو بیوی مرد کے منہ سے لگ کر مرد کی ہی بولتی ہے ایسا ہی تو اللہ کے منہ سے لگ کر اللہ کی بولی بول ہے کوئی بولنے والا اللہ کے جو ہے نا جملے اپنے مبارک جو ہے کانوں سے سننے والا کوئی بندہ ہے
نہ جو ہے نا القاء ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی جو صفت کریم ہے نا، وہ صفت کریم جو ہے نا وہ بینڈ ہوگی. اب نہیں ہے، بہت سارے لوگ اللہ کے پاس ہے، چھٹی پہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اولیاء اللہ کی بولی، اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سن کے انسانوں کی روحانی رہبری جو ہے نا فرمائے ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ ایثار اور قربانی کا سب سے بڑا معمہ ہے، سب سے بڑا جو ہے نا یعنی منبع ہے. ایسا خدا نے فرماتے عورت جو ہے تمام دنیا کا خلاصہ ہے. ایک عورت کے لیے تو ساری دنیا سے بڑھ کے حدیث پاک بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب سب سے بہترین جو ہے نا خلقت میں سب سے بہترین خلقت مرد صالح نیک عورت ہے. اس کا ملنا دنیا کی دولت سے بڑھ کے ہے. آپ دیکھیے عورت کی جو لذت ہے نا دنیا کے نہ پیسے میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ جو ہے نا حکومت میں ہے، نہ کسی چیز میں. اس طرح جو ہے دافع وسواس سے عالیہ لکھے یہ جو برہمچاری بن کے بیٹھے ہیں نا پنڈت، یا جو ہے نا بہت سے پاسٹر بھی جو ہے فادر بن کے شادی نہیں کرتے، بعض لوگ بات کرتے بعض نہیں کرتے. یہ برہمچاری تو کرتے نہیں. یہ جو ہے نا مستی میں آ کے عورت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے. عورت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر متا دنیا خیر متا علی جو ہے نا سب سے بڑی جو ہے متا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا دولت عورت. تو اتنی بڑی دولت جو ہے نا ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کیا، تو اس سے بڑھ کر ہے اللہ کی جو ہے نا معرفت کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دینا. اس سے بڑھ کر جو ہے یعنی اللہ کی محبت اپنے اندر سے دکھانا. تو یہ چیز ہے حضرت صاحب فرماتے سورہ اخلاص کی عملی تفسیر میں کیا فرمایا، دنیا کی ساری دولت جو ہے ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیا. اس لیے دنیا کا ہر وہ مرد، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی ہو، دنیا کا ہر مرد پیسہ کما کے لاتا نا کس کو دیتا، عورت کو. اور گھر کی جو ہے نا گھر کی مالک جو ہے نا اور گھر والی، گھر کی گھر والی جو ہے عورت ہوتی. دولت جو ہے نا لا کے دے، دیندار ہو دنیا دار ہو کوئی بھی ایک جو ہے ایک سمجھے کہ فطری تقاضا ہے، عورت کو جو ہے نا پیسہ لا کے دے اور بعد میں جو ہے نا اسی سے جو ہے نا گھر چلتے رہتا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے حضرت صاحب؟ ایسے کیوں ہوگا بھائی؟ اتفاقاً کوئی کر رہا تو الگ بات ہے، لیکن دنیا کا ہر انسان جو ہے عورت کے ہاتھ میں لا کے پیسہ دیتے رہتا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں، غور سے سنیے. حضرت صاحب فرماتے ہیں دنیا جو ہے نا عورت کی یعنی عورت جو ہے نا غلام ہے. دنیا اور مرد کی نہیں، عورت کی غلام ہے. اس واسطے داماد تمہارے ہاتھوں میں سے اچھل کے جیسا بکری کا بچہ پکڑ لیا تو اچھل کے اپنی ماں کے پاس جاتا، ادری کا بچہ پکڑ لیا اچھل کے اپنی ماں کے پاس جاتا، انہیں بیچیں گے اس کے پاس جانے کے لیے. تو دنیا جو ہے نا عورت کی غلام ہے، اور دنیا جو ہے نا دلا مولانا سے وہ جو ہے نا عورت ہی ہے. دنیا کو کوئی بھی بتائے تو عورت کی صورت میں بتاتے ہیں. وہ دنیا اس کے پاس اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے بے چین ہے. مگر اللہ کا شکر کر، وہ جو دنیا کے مالک ہے نا انہیں تیری دیوانی ہے کر. اس کو مرد کے بغیر جو ہے نا سکون نظر نہیں آتا. 2 گھنٹے بیٹھا گھر میں اٹھ کے جائے کہاں جائے؟ کیوں؟ یعنی مرد کی جدائی جو ہے اس کی فطرت میں نہیں ہے. یعنی مرد جو ہے نا باہر جانا نہیں، میرے پاس ہی بیٹھنا. حالانکہ مرد کے اندر یہ صفت نہیں ہے، لیکن عورت کے اندر مرد جو ہے نا انہیں ہمیشہ لگ کے رہنا چاہتی ہے. تو حضرت صاحب فرماتے جب ساری دنیا کی ملکہ، ساری دنیا کی مالک تیری دیوانی ہے تو تم اس کو اللہ کی طرف لے کے جا کر، جیسا جو ہے دنیا کو اپنے قبضے میں کر کے بول تیری جو ہے نا اطاعت، تیری فرما برداری تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے نا، تو جو ہے نا اس کو اپنی بنا لے کے تو اس کو اللہ کی طرف لے کے جا. یہی کام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے، اور جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کا اللہ سے جو ہے نا ملا دیا. ازواج مطہرات ہو گئے، ام المومنین بن گئے، تمام مومنوں کے، دنیا کے تمام جگہ مومنوں کی مائیں بن گئے. کیوں بنے؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر وہ روح پیدا کریں. آپ جو ہے نا جب بیوی کے امام ہیں تو آپ اپنی بیوی کے اندر روح پیدا کرنا، ان کے اندر خدا کی تجلی، خدا کی محبت پیدا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوتا؟ آپ کو دنیا کی طرف کھینچنے کی کرتے. یہی جو ہے نا خدا کا فلسفہ. حضرت عورت جو ہے شکل اتار کے بتائے، براق پہ اگر تم سوار نہیں ہوئے تمہارے کو براق سوار ہو جاتی. مطلب دنیا براق آپ جو ہے نا اس کو روحانی بناتی ہے تو وہ آپ کے لیے براق بن جاتا ہے، اللہ کی طرف جو ہے نا لے کے اٹھنے والا. اگر اس کو براق نہیں بنائے یعنی اس کے نفسانی جذبات کو قابو نہیں پائے اور اس کو جو ہے نا اللہ کی طرف لے کے نہ اڑے تو انہیں کیا کرتی معلوم ہے؟ تمہارے پہ سوار ہو کے دنیا میں گاڑنے کی کوشش کرتی، تم حیران پریشان ببے مارتے رہتے، اور جو ہے نا خرچے لاؤ، دنیا کی دولت لوٹو، چوری کرو، دنگے جھگڑا کرو، لا کے بھرو، پیتا بھی گھر تو وہ گڑا بھرنے والا نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہمیں حدیث سے پاک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی ہوس کا گڑا موت کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی. ورنہ وہ آج جو ہے حضور مسیح اور تو اس لیے وہ اور ہونے کا جو جذبہ اگر کم کرنا ہے نا تو اس کو روح بدل اللہ کی طرف اس کو پھر نہیں کیا ہوگا؟ اللہ کا کام اور کریں گے، اور باتیں رہیں گے، اور بھوکے رہیں گے، اور زیادہ عبادتیں کریں گے، اور معرفت کا علم حاصل کریں گے. ادھر جو ہے اس کا کم ہو جائے. یہ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. صرف جو ہے نا ظاہرہ رزق، کھانا پینا، گھر بنا کے دینا، کپڑا لتا، یہ جو ہے نا بنا کے دینا، اگر یہ سمجھے تو آپ میں ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اکیلا مرد 20 مریا کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کے بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے. اگر تم نے بھی اپنی زندگی اس راہ میں کر دی، بتا تجھ میں اور اس میں رہا فرق کیا باقی. نہیں پیدا ہوا انسان شکم کی فکر کرنے کو کہ ہیوا کم نہ تھے روئے زمین پر پیٹ بھرنے کو. اکیلا مرد 20 روٹیوں کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کے بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے. تو کھلانا پلانا جو ہے یہ جانور بھی کر لیتے. ہمارا عظیم کام کیا ہے؟ معرفت الہی. اللہ جو ہے وہاں جن والانس الا لیعبدون، یہی جو ہے نا درد حضرت صاحب اپنے دربار میں سکھائے اور شادی کی جو ہے اس جو ہے نا مبارک موقع سے ان چیزوں کو جو ہے نا لوگوں کے اندر پیدا کرے. ایسے بے شمار جو ہے نا نکات حضرت صاحب بیان فرمائے. بعض نکات جملے جیسے ہے آپ کتابوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر محفل میں بولے تو بہت مایوس نظر آنا. مولا قریشی صاحب دربار رسول اللہ محمد اللہ قریشی صاحب جو ہے خطبے نکاح کے لوگ جو ہے دمبا پور ہے، بعض تو مسجد میں سے باہر بھاگ گئے. ایسے جو ہے نکات بیان کرتے تھے. ارے شادی ہو رہی کیا نہیں ہے، کیسا کرنا باتیں، کیسے معرفت کے باتیں، کلیجہ پھٹ جاتا نا. بعض باتیں بولے مولا عثمانی صاحب، مولانا صاحب محمد اسلام، بعض باتیں آپ اگر اکیلے ملے تو ہم بتا سکتے ہیں، محفل میں تو نہیں بتا سکتے ہو باتیں. مگر ایک بات ہے نا، دنیا کو جوتوں کے نیچے ڈال کے لگا دینا. ویسے جملے ہیں بالکل جو ہے دنیا سے بے نیاز، اس کی لذت جو ہے کہ ہے وہی تیرا زمانے کا امام برہا جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سانس چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر کہہ دو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. کتنے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. بہرحال جو ہے یہ نکاح کا ایسا جو ہے نا خاص جو ہے بلکہ دلچسپ کہیے بلکہ جو ہے نا لذت آمیز موضوع ہے جس میں جو ہے انسان دنیائی جو ہے لذتوں سے جو ہے پرے ہو کر بالا تر ہو کر خدا سے جو ہے وصل خواہی کا جو ہے متمنی ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جو ہے اس معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر جو ہے ہمارے آج کا جو نوشہ ہے مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کے آخری پوتے ہیں. اور جب پیدا ہوئے تو مہدی جی ہم بیٹھے تھے، مولانا عمر صاحب آگے سنا رہے تھے. ابا جان یہ بچہ جو پیدا ہوا نا بالکل مولانا قریشی صاحب کے شکل کا ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو نا برابر یہ جملہ یاد ہے مولانا عمر صاحب کے پاس ہم بیٹھے رہے تھے تو ایسا مولانا قریشی صاحب کی جیسے چہرہ ہے بچے کا. تو آپ کے اندر جو ہے جذبہ ایسا ہے یہ بچے کے اندر بھی الحمدللہ. مولانا صاحب کے پورے جو ہے نا جتنے بھی پوترے ہیں وہ دین کی جو ہے نا متوالے ہیں، دین کی طرف رکھنے والے ہیں. مہدی صاحب آپ کے والد کی جو ہے
ویسے ہی جذبہ رکھنے والے ہیں. تو یہ میں زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر کہ مولانا صاحب کی جو یہ آخری ہوتے ہیں ان کے مہدی بھی کے بیٹوں میں جو ہے بیٹیوں میں بیٹوں میں آخری جو ہے نا یہ شادی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے ان کے اندر جو ہے روحانی جو ہے نا جذبہ پیدا کرے. اور جو بچی ہے وہ ہمارے چاند بھائی جو حضرت برہان الدین صاحب بابو رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. ان کے داماد ہیں اور مولانا محمد قادر صاحب علیہ السلام کے بہن کے بیٹے ہوتے ہیں ہمارے چاند بھائی. الحمدللہ بہت مبلغ ان کی خدمت کرتے ہیں. یہاں پر ایک مینار مسجد پہ آپ جو ہے نا یہ جو فرنیچر کی دکان ہے کبھی بھی ہر وقت جو ہے 2-3 دن میں ایک بار بلکہ روز 2-4 بھی مبلغ جاتے ہیں. تو آپ تعاون فرماتے ہیں بہت اثار و قربانی والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جو ہے دو مبارک جو ہے نا گھروں سے کیونکہ یہ بھی حضرت صاحب عالم کے زمانے سے ان کا جو گھرانہ ہے مولانا محمد قادر صاحب آپ کے والد مولوی عبدالرحیم صاحب احمد پوری اور مولانا عثمان سیٹھ صاحب جو برہان صاحب جو ہے بابو بھائی کے والد ہیں وہ غزوات میں غازی تھے غزوات میں شامل تھے اور جو حضرت صاحب ان کے ہاتھ کو جو ہے نا بیعت کریں گے. یہ مبارک خاندان ہے حضرت صاحب عالم کے دور سے یہ مبارک کام کو انجام دیتے ہوئے میں زیادہ جو ہے وقت نہ لیتے ہوئے دعا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے اندر نیک جو ہے نا صالح آداب جو ہے نا تولد فرمائے اور ان سے دین کی خدمت لے اور یہ سلسلہ تا قیامت اللہ تعالیٰ باقی رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآيات ذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم الملک البر الرحیم الحلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ.